بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 203 اور آج اس کی دوسری قسط ہے اور پیج ہے 447۔ اور ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ۔ یہ کتاب ہے سیرت النبی۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب تیری نگاہ کرم بھی، تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ بت کدے سے چلے ہو کعبے کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا؟ تو میرے سجدوں کی راج رکھ لے، شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو، یہ سر تیرے آستاں سے پہلے کسی کے آگے جھکا نہیں ہے۔ ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کی انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرض سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق ہی، یعنی اس اصل لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہے۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزہ کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس سے، یعنی اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پراپگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ کی شخصیت کو بنایا جائے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ ان کا یہ پروگرام یہ سارا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ویلاگ نمبر 204 کی صورت میں، 204 اور تیسری قسط کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔